اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کی ذات بھی مقدس ہے، اس کی صفات بھی مقدس ہیں، وہ انتہائی خوبصورت ہے، وہ عظیم ہے اپنی خوبصورتی میں، اپنی جلال میں، اپنی عظمت میں۔ تیرے لیے ہی ساری حمد و ثنا ہے، جو بابرکت بھی ہے، جو کامل بھی ہے، جو ہمیشہ جاری رہنے والا بھی ہے۔ اے پروردگار، تیرے لیے ساری حمد و ثنا ہے، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی ساری حمد و ثنا ہے، ایسی شاندار حمد و ثنا جو سب سے پاکیزہ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے عاقبت اہل ایمان کے لیے رکھی ہے اور اہل ایمان کو نصرت عطا فرمائی ہے، یہ ان کے یقین کا اور پیروی کا نتیجہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے ہیں اقوال اور افعال میں، اور سب سے بڑھ کر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر درود و سلام ہو، جو کہ دین اسلام کی حمایت اور دین اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی سلامتیاں نازل ہوتی رہیں جب تک سورج اور چاند ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ایسی برکتیں اور رحمتیں جیسے صاف ستھرا پانی ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر آپ کو دنیا میں کامیابی اور عزت اور نصرت چاہیے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کر لو، قول میں بھی، عمل میں بھی، اور دل سے اپنانے کے لحاظ سے بھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا، آپ کے گناہ بخش دے گا اور آپ کو نور عطا فرمائے گا۔ پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے چھپے اعمال میں بھی اور ظاہری اعمال میں بھی۔ اسی میں ساری بھلائی ہے جو یقینی طور پر ملنے والی ہے، اور اس نئے سال کو پورے عزم و ہمت کے ساتھ شروع کرو تاکہ تم دنیا میں کامیابی پالو۔ اے مسلمانوں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں سارے فتنے اپنے جو پردے ہیں ان کو پیچھے کر چکی ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ چیزیں کسی سمجھدار شخص سے چھپی نہیں ہیں۔ حادثات کا بار بار آنا اور مختلف احداث کا ایک دوسرے کے بعد برپا ہونا، ان کے اوپر غور و فکر کرنا، دن اور رات کے آنے جانے کے اوپر غور و فکر کرنا، ایسی چیز ہے جو دین کا حصہ بھی ہے اور شریعت میں جس کی ویلیو اور حیثیت بھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان لوگوں کے واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو گھڑ کر بتائی گئی ہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی تصدیق کرنے والی ہیں اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی ہیں، بلکہ ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ لوگ ایمان لے کر آئیں۔ یہ جو سال ہجری نیا شروع ہو رہا ہے، اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ تاریخ میں بہت اہم واقعات ہوئے ہیں جن میں نصرت بھی تھی اور جس میں کامیابی بھی تھی اہل ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ ان چیزوں کو یاد کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور اچھی امیدیں ہمارے دلوں میں جاگتی ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہمارا گمان پازیٹیو ہو جاتا ہے، جس میں ہم عمل کی طرف بھی آتے ہیں۔ میرا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت موسیٰ پر درود و سلام ہو۔ عاشوراء کا دن وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی اور ان کے قوم کو بھی ساتھ نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکروں پر ان کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اوپر یہ وحی کی تھی کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور جا کے ان کو دعوت دیں اور توحید کی طرف بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں۔ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی کر چکا ہے، اس کے ساتھ نرم بات کرنا تاکہ وہ یاد دہانی سے کام لے لے یا ڈر جائے۔ یہ وہ نصیحت ہے، بہت بڑا سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے دیا گیا ہے کہ جو داعی ہے وہ جب بھی دعوت دے تو نرمی اختیار کرے، بھلا طریقہ اختیار کرے اور حکمت اختیار کرے
اچھے طریقے سے اپنی بات کو پہنچائے اور مذاکرات سے کام لے، اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے اور فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون ان کے پیچھے پہنچ چکا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تو آج پکڑے گئے، لیکن وہ پکا اور سچا جواب جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے اوپر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا، نہیں ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ یہ یقین کے اوپر بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین کیسے رکھا جاتا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیسے کیا جاتا ہے۔ ان واقعات سے اچھے سبق حاصل کرو اور ان سے جو چیزیں سیکھنی چاہیے وہ سیکھو۔ جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اور جتنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جتنا یقین رکھتے تھے، اسی لیے ان کو فوری طور پر اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ اپنے عصا کو سمندر کے اوپر مار دو، تو وہ پھٹ گیا اور پھر ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی مانند بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرعون اور اس کے لشکر کو سب کو غرق کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جسے عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے بنی اسرائیل تھے ان کو بھی دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، بنی اسرائیل نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوئی اور عاقبت متقین ہی کی ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے بھی ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائناتی اور شرعی سنت یا طریقہ نظر آتا ہے کہ اگر تم اس کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت کر چکا ہے۔ جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا، جب وہ دو کے دوسرے تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی کو وہاں کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کی طرف دیکھا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ وہ یقین رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، ان کی بات سے یہ جھلک رہا تھا اور واضح نظر آ رہا تھا کہ اے ابو بکر، تم ان دو لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ یقین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارے مسلمانوں نے یہیں سے اسلامی تاریخ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ انتہائی عظیم واقعہ تھا جس میں ایک اسلام کا جو تاریخ ہے اس کا ایک رخ مڑ گیا، اس میں ایک پیغام ہے، اس میں ایک میسج ہے جو کہ رہتے دنوں تک یا رہتے زمانے تک جاری رہے گا۔ اے امت اسلام، تاریخ سے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں یا قرآنی واقعات جو ہمیں ملتے ہیں ان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو مسلمان اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، کثرت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو چیزیں لا یعنی ہوتی ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور اچھے معاملات کو یا اہم معاملات کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو واقعی ان کو انالائز کر سکتے ہوں۔ اگر وہ ایسے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول اور سمجھدار لوگوں کی طرف پلٹا دیتے تو وہ ان میں سے صحیح راستہ اختیار کر لیتے۔ اس لیے مسلمانوں کا راستہ یہ ہے کہ ترقی کی طرف آئیں، اور جو ایک دوسرے فساد برپا کرنے سے اور تباہیاں برپا کرنے سے اور دہشت گردی کرنے سے
اور مبالغہ آرائی کرنے سے دور ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ملک اور قوم کو امن و امان کی ضرورت ہے اور مختلف قسم کی جنگوں سے دوری کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو تاکہ تمہیں نصرت ملے، کامیابی آپ کے شامل حال ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے۔ اللہ ہی سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے احوال ہر جگہ درست فرما دے، ان کے خون کو اور ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو کتاب اور سنت رسول پر جمع فرما دے۔ یقیناً وہی فضل والا، احسان فرمانے والا ہے۔ اس سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو صحیح راستہ سجھائے، یقیناً وہی دینے والا اور کریم ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا، وہ آپ کی نصرت کرے گا اور آپ کو ثابت قدمی نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مستفید فرمائے۔ میں اپنی اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب بہت بردبار اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکمل ہو گیا، جیسے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ ہی سن پائیں گے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے ہمارے اوپر بہت شاندار، برکت والی، مسلسل فوج در فوج نازل ہونے والی نعمتیں برسائی ہیں۔ میں اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی اور آپ کے اہل بیت پر بھی جو نیکی کے راستے پر قائم تھے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بہت سلامتی نازل ہوتی رہے۔ جب تک کوئی دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کر کے دعا کرتا ہے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے حق بنتا ہے، اور اسلام کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور یاد رکھو کہ آپ کی عمریں بہت تیزی سے گزر جانے والی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لہٰذا سامان لے لو۔ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یوں آپ کے احوال درست ہو جائیں گے اور آپ قبولیت کے میدان میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں ہمیں ایسا عملی نمونہ نظر آتا ہے جو ہر طرح سے کامل ہے کہ کس طرح فتنوں سے بچا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو تھام کے، اللہ کے بارے میں بہتر گمان رکھ کے، اچھی طرح اس کے اوپر بھروسہ کر کے، تو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ موسیٰ اور محمد علیہ السلام نصرت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا حق ضرور ادا کرتے تھے۔ دونوں نے، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد علیہ السلام، اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشوراء کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرنے کے طور پر کہ اللہ نے ان کے اوپر بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی ان کے دشمن سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس کا روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آپ کی بنسبت، یا موسیٰ پر ہمارا آپ کی بنسبت حق زیادہ بنتا ہے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی صحیحین میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوں اور اس کو دوسرے روزوں سے افضل سمجھتے ہوں سوائے اس دن کے، یعنی عاشوراء کے دن کے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مجھے اگلے سال تک مہلت ملی تو میں 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کوشش کرو کہ اس کا روزہ ضرور رکھا جائے تاکہ یہ عظیم اجر آپ کو مل جائے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ کتاب اور سنت پر قائم رہنے کی کوشش کرو اور سلف صالحین کے منہج کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ ذرہ برابر بھی اس سے دور ہونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہی امان ہے تمام طرح کی برائیوں سے، تمام بدعتوں سے، تمام ایجاد کردہ چیزوں سے، تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے، چاہے وہ کھلی ہوں چاہے وہ چھپی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال قبول فرمائے۔ درود و سلام بھیجو، اللہ پر رحم فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے جو رب العالمین ہے، آپ کو اس نے حکم دیا، جبکہ وہی سب سے سچی بات کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں اور برکت نازل فرما اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے اہل بیت پر جو پاکیزہ اور جو نیک ہیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین صحابہ کرام جو بلندیوں والے اور بلند مرتبے والے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تابعین سے اور تمام ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کے مرکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن، اطمینان، سلامتی اور سکون اور چین نصیب فرما، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما۔ ہمارے حکمرانوں اور اماموں کو توفیق عطا فرما، ان کو کامیاب فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اس کی مدد فرما، اس کو صحیح راستہ دکھا۔ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو، سلمان بن عبد العزیز کو، اور اس کے ولی عہد محمد بن سلمان کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، اور ان کاموں کی طرف جن میں بھلائی ہے اور جن میں ملک اور قوم کی بہتری ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کو کامیاب فرما جو ہمارے سرحدوں پر پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اے اللہ تمام چال بازوں کی چالیں ہم سے دور کر دے، حاسدوں کا حسد ہم سے دور کر دے، مکاریاں کرنے والوں کی مکاری ہم سے دور کر دے، زیادتی کرنے والوں کی زیادتیاں ہم سے دور کر دے۔ تو ہی رب العالمین ہے۔ اے اللہ برے لوگوں کی برائی اور فاجروں کی برائی اور دن اور رات کے ہیر پھیر سے اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم اپنے دین کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنے امن کو، اپنے وطن کو، اور اپنے حکمرانوں کو، اور اپنے علماء کو، اور اپنے فوجیوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حوالے کی گئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں امن اور سلامتی نصیب فرما، اور تمام مسلمان ممالک میں بھی اے اللہ ساری دنیا میں امن کو عام کر دے۔ اے اللہ ساری جنگوں کو بند کر دے، ساری آزمائشوں کو ختم کر دے، مسلمانوں سے بھی اور پروردگار ساری دنیا سے بھی۔ اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے اسے خیر کا گھر بنا دے، اسے علم کا سرچشمہ بنا دے، اسے ایمان کا مقام اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، ہر طرح کی بھلائی اسے عطا فرما، ہر طرح کے شر اور فتنے اور برائیاں اس سے دور فرما دے، اور تمام مسلمان ممالک بھی۔ اے اللہ تیرا لشکر کبھی مہزوم نہیں ہوتا، اے اللہ تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ مسلمان کمزوروں کی مدد فرما، ہر جگہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہماری بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین میں ہماری بھائیوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔
عزت والا، بلندی والا، قیامت تک ایسا ہی رہے۔ اے اللہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دے، جو صہیونی ہیں، جو دشمنی کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو حملہ آور ہیں، اے اللہ ان کو تتر بتر کر دے۔ اے اللہ ان کو عبرت پکڑنے والوں کے لیے نشان بنا دے۔ اے اللہ یہ رات جو آزمائش کی ہے، یہ ہمارے کمزور بھائیوں کے لیے بہت طویل ہو گئی ہے۔ اے اللہ ان کو بشارت دے ایسے سال کی کہ جن میں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ان کی آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما، اے اللہ ان کی مصیبت دور فرما، ان کا معاملہ سنبھال لے۔ اے اللہ ہمارے اور ان کے دشمن کے خلاف ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ وہ پیدل ہیں ان کو سواری نصیب فرما، وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا نصیب فرما، وہ بے لباس ہیں ان کو لباس فرما، وہ مظلوم ہیں تو ان کی نصرت فرما ہے، وہ مظلوم ہیں تو ان کی نصرت فرما، وہ مظلوم ہے تو ان کی نصرت فرما۔ تو ہی مظلوموں کی نصرت فرمانے والا ہے اور جو بے کسوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں انہیں بھی، ان کی اولادیں بھی، اور اللہ ان کے کمزور لوگ بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جلد نصرت مل جائے، جلد ان کو کامیابی مل جائے۔ اے اللہ ان کے اوپر سکینت نازل فرما، یقین نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ تیرا رحم، اے اللہ اپنا رحم فرما ان کے اوپر، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، اپنی سلامتی نازل فرما ان کے اوپر، جو اس گرمی کو کم کر دے جو تیرے مسلمان اور مومن بندوں کے اوپر آئی ہے۔ اے اللہ ہمارے اس سال کو امن اور سلامتی اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت کا سال ہو۔ اے اللہ ہمارے ان دونوں کو یا اگلے دنوں کو، ہمارے ان دنوں کو ماضی سے اچھا اور مستقبل کو حاضر سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہماری ساری دردوں کو اور دکھوں کو ختم فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے اعمال نیکیوں پر ختم فرما، سعادت کے اوپر ہماری عمریں ختم ہوں۔ اے اللہ تو ہی رب ذوالجلال ہے، تو ہی سب سے بہتر صفات والا ہے، تو مہربانیاں فرمانے والا ہے، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، تو ہی بہترین طریقے سے درگزر فرمانے والا ہے، تیری ہی مغفرت بہت کشادہ ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو قبول فرمانے والا اور سننے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ان کے والدین کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، ان سب کو معاف فرما دے۔ یقیناً تو قریب، سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ مکمل ہوا ہے، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر مدنی خطبے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی خطبے کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ آج شیخ سدیس کا خطبہ تھا حافظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے اپنی بات کے شروع میں ہی یہ بتایا کہ سال شروع ہو رہا ہے اور کامیاب وہی ہے جو اس کے اندر کچھ اچھے فیصلے کر لے اور کامیابی کی طرف آ جائے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں فتنے بہت بڑھ گئے ہیں اور ان کا نقاب بھی ختم ہو چکا ہے، ظاہر ہیں، واضح ہو گئے ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں رہی، سب سمجھداروں کو نظر آ رہا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، اس میں بہت پریشانیاں ہیں، اس میں مسائل ہیں، لیکن جو قرآن کریم کی نصیحتیں ہیں ان میں بڑی عبرت ہے۔ ان کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو ہمیں تاریخ نظر آتی ہے، اور اس تاریخ کے اندر بہت سارے اسباق نظر آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان لوگوں کے واقعات کے اندر بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو گھڑ کے بتائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ تفصیل بیان کرنے والی چیز ہیں، ان میں ہدایت بھی ہے اور ان میں رحمت بھی ہے۔ پھر جب سال شروع ہوا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، تو اس میں انسان کو ایسی یادیں سال کے شروع میں اس سال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کے ساتھ دل میں نئی امید پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ بڑھتا ہے۔ جیسا کہ دو چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ یہ دونوں واقعات عاشوراء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا محرم کے دنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا کہ جا کے ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کو توحید کی طرف بلائیں، اور فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکشی کرنے والا ہے، فقولا له قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر ویخشی، کہ عین ممکن ہے کہ وہ یاد دہانی سے کام لے لے یا وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ تو یہاں بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی
بھی دعوت دی جائے تو وہ نرم انداز میں دی جائے، چاہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا سرکش اور ظالم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ فرعون کے معاملے میں بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور بھلی نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرو اس انداز سے جو سب سے بہتر ہو۔ تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، جب کہ وہ وہاں سے نکل گئے تھے تو سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اوپر بھروسہ ظاہر کرتے ہوئے اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اس یقین کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانفلق فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اپنا عصا اس سمندر کے اوپر مارو، تو وہ کئی ٹکڑے ہو گیا، کئی حصے ہو گیا، اور اس کے جو حصے تھے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح وہاں کھڑے ہو گئے اور راستے بیچ میں سے بن گئے۔ اسی طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اندر بھی ایسے ہی اسباق نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر چکا ہے۔ جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا، جب وہ دو ہی تھے غار میں، جب وہ اپنے ساتھی سے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس بات پر انہوں نے 2-3 مرتبہ اس کا اعادہ کیا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی جب وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ کا خیال ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ آپ ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ جو ہجری تاریخ ہے اس کو محرم سے شروع کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ تاریخ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت رونما ہوئی تھی، اور یہ ایسا شاندار واقعہ تھا کہ جس سے جو تاریخ ہے اس کا رخ ہی بدل گیا تھا، اور یہاں سے اسلامی ریاست کا عروج شروع ہو گیا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اسی دن سے یا اسی مہینے سے اپنی جو تاریخ ہے اس کو شروع کریں گے۔ تو تاریخ میں ہجری جو سال ہے اس کو یہیں سے شروع کیا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھا، اور جو ایک پیغام تھا کہ اب ہجرت ہو گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، تو اسی سے ہجرت سے ہی اس سال کو شروع کیا گیا۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت طریقے سے بری طرح سے گر گئے تھے تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بند تھے اور ہر طرف سے نظر آ رہا تھا کہ ہم شاید پکڑے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں وہ ضرور جو ہے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو خبریں ہمیں سنائی دیتی ہیں ان کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اس کے بعد ان سمجھدار لوگوں کی طرف پلٹا دیں کہ جو ان سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے قابل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر معاملے کو یا ایسی خبروں کو اللہ کے رسول کی طرف یا ان سمجھدار لوگوں کی طرف پلٹا دیتے جو اس میں سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے قابل ہوتے تو وہ اس میں سے لازمی طور پر صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے۔ لہٰذا جو خبریں آ جائیں، مختلف اوقات پر افواہیں آ جاتی ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمیں خود ہی نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے، معاشرے میں ان کو پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو صحیح اور سمجھدار لوگوں کی طرف پہنچانا چاہیے۔ اسلام اس وقت میں یہ جو پیغام دیتا ہے یا جو پیغام واضح طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ اسلام سلامتی کی طرف بلاتا ہے، اسلام زور زبردستی کی طرف نہیں لے کے جاتا، اسلام توڑ پھوڑ کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ اصلاح کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ شدت پسندی کا دین نہیں ہے، یہ نرمی کا اور اصلاح کا دین ہے، یہ فساد کا اور کرپشن کا دین نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو، امت اسلامیہ کو آج امن کی ضرورت ہے، آج تمام جنگوں کے خاتمے کی ضرورت ہے، آج تمام فتنوں کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ بری طرح سے آج عالم اسلام اور ساری دنیا جنگوں سے متاثر ہے، تو ان جنگوں کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے اور امن و امان ہونا چاہیے، اور امن و امان اسلام کا پیغام ہے اور اسلام اسی کی طرف لے کر آتا ہے۔
پھر یہ کہ جب عاشورہ آ گیا ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اس دن کا. تو آپ نے پوچھا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا، ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا شکرانہ ادا کرنے کے حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کو اتنے اہتمام سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے اہتمام سے اس روزے کو رکھتے تھے، اور خاص طور پر جس کو وہ دوسرے دنوں سے افضل بھی سمجھتے ہوں تو اس روزے کو اہتمام کے ساتھ بھی رکھتے تھے اور اسے دوسرے روزوں سے افضل بھی سمجھتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید رکھتا ہوں کہ اس روزے سے اللہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اگلے سال تک مہلت ملی تو میں یقینی طور پر 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. تو اس میں یہ نصیحت ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور بھلائیوں کی طرف آتا جائے اور زندگی کا سامان لے لے، یعنی آخرت کے لیے اس دنیا سے سامان لے لے، کیونکہ نئے سال کے موقع پر انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کو سامان جمع کر لینا چاہیے آخرت کا. اور بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم رہنا انتہائی اہم ہے. موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو دونوں واقعات ہیں، ایک حضرت موسیٰ کی نجات کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، ان میں جو ہمیں عملی نمونہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اوپر کیسے ڈٹ کر قائم رہنا ہے اور کیسے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کیسے رکھنا ہے، بدترین حالات میں بھی، اور پھر شکر بھی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمائشوں کے وقت بھی اور اللہ کی ساری نعمتوں کے اوپر بھی. پھر انہوں نے ایسی شاندار دعا کی ہے، اور آج کی دعا خاصی طویل بھی تھی نئے سال کے حوالے سے بھی، اور بالخصوص جو فلسطینی مظلوم بھائی ہیں ہمارے، جن کے اوپر ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے اور جن کے اوپر یہودی بدترین طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کے اوپر حملہ جاری ہے، انہوں نے بہت اچھی ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ جو سخت دن ہیں ان کو دور کر دے اور ان کو نصرت عطا فرمائے، ان کو بلندیاں عطا فرمائے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. یہ دعا آپ ضرور سنیے گا، یہ سننے کے قابل ہے. میں یہیں پر اس خلاصے کو ختم کرتا ہوں. چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ملتے ہیں مدنی خطبے کے خلاصے کے ساتھ.